خان کو تکلیف پہنچانے والوں پر تو خدا کی بے آواز لاٹھی برسنے کا آغاز ہو چکا، لیکن آپ خان کے لیے کیا کر رہے ہیں، ذرا اس پہ غور کرنے کا مقام ہے۔ دیکھیے اتنی زیادتی، یہ ایک القادر ٹرسٹ کیس، ایک یونیورسٹی بنائی جہاں سیرت النبوی جو ہے وہ پڑھائی جانی ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی تعلیمی اداروں سے نکلے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنے لیے چراغ راہ بنائے، اور اس مقدمے میں جو سو کالڈ مقدمہ ہے سزا دے دی گئی۔ تو شاہانہ 2 کوئی ہے وہ کیس، کوئی ہے وہ مقدمہ، سزا دی گئی۔ اب ان دونوں مقدمات کی اپیل کہاں ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، صاف ظاہر ہے وہی فورم ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہیں علم تھا کہ یہ مقدمات ان میں جان ہی کوئی نہیں۔ اگر پی ٹی آئی کے وکلا یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جناب کیس ہی کوئی نہیں، یہ تو مقدمہ ہی کوئی نہیں، یہ بالکل درست کہتے ہیں۔ یاد ہے آپ کو، جب میں کہتا ہوں یاد ہے آپ کو تو یاد کر لیا کیجئے گا، میں پچھلے 1 سال سے بآواز بلند کہتا چلا رہا ہوں کہ یہ جن مقدمات میں سزائیں دے دی ہیں یہ ٹرائل کورٹس نے، ان کی کوئی حیثیت نہیں سزاؤں کی۔ یہ جب ہائی کورٹ میں جائیں گی تو ہائی کورٹ کبھی بھی اسے سسٹین نہیں کرے گا۔ ہائی کورٹ میں یہ سزائیں کنفرم نہیں ہوں گی۔ تو اگر کنفرم نہیں ہوگی، یہ میں دعویٰ کیوں کرتا ہوں؟ وہ اس لیے کرتا ہوں، آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں۔ اب ڈیلے ذرا غور سے سنیے گا ناظرین اکرام، کچھ سنجیدہ پہلو ہوتے ہیں، ان پر انتہائی سنجیدگی سے سننا اور غور کرنا پڑتا ہے۔ وہ کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کیوں کی گئی؟ وہاں آئینی بینچ نکلا۔ یہ اس آئینی بینچ کی حیثیت بادامی باغ اڈا ہے نا، بس سٹینڈ، وہاں بیت الخلاء ہے۔ اس بیت الخلاء جتنی بھی توقیر نہیں ہے وہ تو پھر کسی کام آتی ہے حاجت روائی کے۔ یہاں تو کوئی انسانی حاجت ہی پوری نہیں ہوتی، اور اس کے اندر جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں وہ حاجت ہے جو وہاں چھوڑ جاتے ہیں 10 روپے دے کر بیت الحرام میں داخل ہونے والے۔ یہ ججز ان سے بھی بدبودار لوگ ہیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں جو ایک وکیل ہوں۔ کیا کیا انہوں نے ایک اصول طے کر لیا کہ جناب جو بھی اپیل ہوگی، مثلاً آج آپ یہ کوئی اپیل دائر کرتے ہیں ایسے کر کے، یہ سب سے پیچھے چلی جائے گی۔ پہلے جو 4-5 ہزار اپیلیں پڑی ہیں، اس کی باری اب آئے گی اپنی باری پر۔ یہ قانون یہ تو قومی اہمیت کا حامل مقدمہ ہے، اسے بھی اٹھا کر وہ پیچھے رکھ دیا گیا ہے کہ 2-3 سال تو اس کی باری کوئی نہیں آئے گی۔ یہ ہے وہ زیادتی کا ایک معمولی سا اشارہ جو میں آپ کو کر رہا ہوں، جو عمران خان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ اور اس میں ججز کون ہیں؟ ججز واہ امین الدین، یہ علی باقر نجدی، نجفی نہیں نجدی کہا کریں، اور اس کماش کے لوگ، ان سے بھلا انصاف ملے گا؟ وہ تو نہیں ملنا تھا، وہ جو کچھ انہوں نے کرنا تھا کر لیا۔ اب تو معاملہ آ گیا اسلام آباد۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہے؟ سرفراز ڈوگر کو تلاش کیا، جس پر میں کم از کم کوئی اپنی 12 سے زیادہ ویڈیوز میں کھل کر اظہار کر چکا ہوں کہ یہ ہے کیا چیز۔ اسے لایا گیا ناجائز طور پہ، چیف بنا دیا گیا، اور وہ سارے ججز فارغ کر دیے گئے جن کے اندر کوئی غیرت نام کی چیز تھی۔ مثلا طارق جہانگیری کے ساتھ کیا ہوا؟ طارق جہانگیری کی ڈگری جعلی ہے، اس سے بڑا مذاق کوئی اس دنیا میں ہو سکتا ہے؟ اگر طارق جہانگیری ان کے کہنے پہ چلتا تو وہ یہاں چیف جسٹس ہوتا اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے حیا اور بے ضمیر ہونا ضروری ہے اس سسٹم کے اندر، جو سسٹم انہوں نے قائم کر دیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب عمران خان کی باری ہی نہیں آئے گی۔ اور اگر یہ وکلا یہ امید کر رہے ہیں، قابل احترام بہنیں اور خاندان کے لوگ عمران خان کے یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم کہیں گے ایک اور اپلیکیشن دے دیں گے کہ جناب اسے ذرا سن لیں، وہ کوئی بھی نہیں سنے گا۔ وہ فیصلہ کیے ہوئے، ان کی حیثیت کوئی نہیں، کیونکہ یہ ایسا مقدمہ ہے کہ یہ اگر سرفراز ڈوگر بھی چاہے تو یہ سزا قائم نہیں رکھ سکتا۔ اس کی وجہ ناظرین کرام آپ مجھ سے پوچھ رہے وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر جب فیصلہ ہوتا ہے، پھر اہم ترین کسی مقدمے کا فیصلہ ہوتا ہے، تو وہ ایک نظیر بن جاتی ہے، پریسیڈنٹ بن جاتی ہے، مثال بن جاتی ہے، وہ ایک قانون بن جاتا ہے۔
उसी के मुताबिक फिर लोग पेश करके अपने मुकदमात में वो फैसले ले लेते हैं। यानी अगर इस तरह मुकदमे चलने हैं, अगर कानूनी सुकम, ये जो सुकम नहीं, बड़ी बड़ी खाइयां और बड़े बड़े गड़े, तो फिर तो किसी को भी दाद रसी नहीं मिलेगी, फिर तो कोई भी हाई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सके। वो तो कानून बन जाएगा भी जो मर्जी है, कोई किसी ना शहादत की जरूरत, ना सफाई का मौका देने की जरूरत, ना किसी बहस की जरूरत, बस सजा दे दी है, सजा हो गई, ऊपर आएगी तो फिर हाई कोर्ट भी यही कहेगा जनाब बस ठीक है सजा हो गई, इस सजा को। ऐसे हो नहीं सकता, इसलिए ये अपीलें नहीं लगाएंगे, नहीं लगने देंगे, क्योंकि अगर ये अपीलें लगेगी तो लाजम है कि छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ने के लिए ये आए हुए नहीं नाज़रीन इकराम, ये तो आप समझ गए या नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान पर ज्यादतियों के सिलसिले रोज बरोज दराज करने का इनका प्रोग्राम है, तोड़ने का। वो कहते हैं ठीक है नहीं ना टूटता पर रहने दो इसी तरह जेल में। आज आंख खराब की है हमने या हुई है, फिर दांत होंगे, फिर दाएं वाली आंख होगी, फिर हो सकता है बिनाई चली जाए, अल्लाह ना करे, जिस्म जवाब दे जाए। जिस्म पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है भाई बाबा, ना मुझे ना इमरान खान को। वो तो जवाल और कमजोरी वो तो कुदरत का उसूल है, कानून है, फितरत है। 74 साल उम्र है उसकी। इरादा मैं बता चुका हूं कि 10 साल का इरादा जो अंदर से, मुझे भी तो खबरें मिलती है नाज़रीन इकराम, मुझे भी तो खबरें मिलती हैं। ये क्या कहा आज उसने, अंसार अब्बासी ने। अंसार अब्बासी जो बात कहे ना, वो समझ लीजिए कि वो वही बात है जो उसे उन लोगों ने दी है जिन्होंने यरगमाल बना रखा है इमरान खान को। इसी की खट्टी खा रहे हैं वो। क्या कहा है आज उसने भी यही कहा है कि इमरान खान की रिहाई के कोई चांसेस नहीं दूर दूर तक। उसकी वजह कि उसकी अपीलें पीछे लगी हुई हैं। वो जब पहली अपीलें सुनी जाएंगी उसके बाद बारी आएगी। यानी अंदाजा आप कर ले। ये अंसार अब्बासी, ये अफसार आलम, ये जेदा चंगड़ जवेद चौधरी लिखता है अपने आप को, ये मुजीबुर रहमान शामी, ये लौंडा लपाड़ा एक मंसूर, वो मुन्ना मुनीब, वो पता नहीं क्या नाम है, कोई एक राना नाम भी याद नहीं, इसी कुमाश के लोग जब कोई बात कहें तो ये ISPR उनके मुंह में वो बाजा ठूंस दी है, जैसे किसी खिलौने के अंदर बाजा ठूंसा होता है चाइना वालों ने। तो ये जो कुछ इसमें भरा होता है वही साज बजता है। तो जब ये कोई बात करे तो समझ लीजिए कि ये मैसेज दिया गया है कौम को इन टाउट सहाफियों के जरिए। मतलब सुहेल बड़ैच क्या है, अस्तगफिरुल्लाह करनी चाहिए, कानों को हाथ लगाने चाहिए। अल्लाह किसी कीमत पर भी बंदे को सुहेल बड़ैच ना बनाए, यही दुआ है और आप आमीन कहें। ये वो सारे लोग हैं कि ये जुल्म और जबर का आलम कायम रखने में इनका बहुत बड़ा हिस्सा है। ये इंटेलेक्ट से अक्ल से खेलते हैं, दिमाग से खेलते हैं, ये जज्बात से खेलते हैं। ये सारे टाउट सहाफी कंफ्यूजन फैलाते हैं। ये अब इमरान खान की रिहाई का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, मुसलसल बताता चलो, निकले बाहर जी, मुकाबला करें आकर। ये शुरू है सिलसिला, ये जोर आजमाई है। जोर आप में ज्यादा है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करें। हाँ, एक और बात बताओ मेरे सामीन, मेरे नाजरीन, उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि जनाब हम अगर इमरान खान को कुछ हो गया, हम बाकी लोगों को तो बाद में देखेंगे, पहले हम करिया कर्म करेंगे PTI की क्यादत का। ये जो मौजूदा क्यादत है, मैं एक मशवरा देता हूँ, बहुत ताकतवर है ये डिजिटल फोर्स PTI की। आई एम प्राउड ऑफ। सोशल मीडिया आपका निपाम बम से, एटमी मिसाइलों से ज्यादा ताकतवर हथियार है। इसे इस्तेमाल में लाएं कैसे, और छोड़े क्या तनकीद करते हैं, बाद में देख लीजिए किसने मुल्क के साथ और कौम के साथ क्या किया और इमरान खान के साथ क्या कर रहे हैं। मेरा मशवरा ये है कि हर शहर और उसके बाद हर कॉन्स्टिट्यूंसी यानी हल्का MP और MNA का, हर शहर के अंदर जो लोग समझते हैं कि मामे चाचे बने हुए हैं PTI के, उनके बारे में पहले शुरू करें, उन पे तबर्रा भेजना, उन्हें मजबूर कर दे, उनके घरों का घेराव कर लें कि भाई या पूरा मन घेराव करे ना, कोई डंडा सोटा मारने की कोई जरूरत नहीं, ये काफी है उनके लिए। घरों का घेराव कर ले, मुतालबा करें कि या तो PTI छोड़ने का ऐलान कर बच्चू, या फिर मैदान में आ, कारकुनों के साथ उठ बैठ, उन्हें जगा, उन्हें बाहर ला, अगर पकड़ा जाता है तो जेल में जाके बैठ, फिर नाम ले PTI का। ये जरा शुरू कर ले, मेरा मशवरा माने। आज के बाद सोशल मीडिया को अपने अपने इलाकों के लोगों की करतूतें जो इमरान खान को अंदर रखने के सिलसिले में फैसिलिटेट करती रही है, कुछ तो कंप्रोमाइज होकर और कुछ बेअमल होकर, इन मुनाफिकीन के खिलाफ भूंपू खोल दे अपने, और जो अमल करे उसे उठा ले, उसे लीडर बना दे।
اس طرح آپ کو سہیل افریدی جیسی قیادت ہر شہر اور ہر تحصیل میں ابھرنی دکھائی دینا شروع کر دے گی۔ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ پتہ کیا ہے؟ یہ یہاں پتہ ہی نہیں بھی کوئی نہیں، یہ باہر جو قیادت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یار ہے بڑا کوئی پرانا ہے، پرانوں نے تو بیڑا غرق کیا ہے بابا۔ وہ جاتے ہیں جا کے ٹک ٹک بنواتے ہیں، ایک سیشن کرتے ہیں، تصویر آ گئی وہ وائرل کر دی کہ دیکھو جی ہم تو گئے تھے، اور اس کے بعد بے عمل ہو کر بیٹھ گئے اور پولیس کو کہہ دیا کہ جناب اس کے علاوہ اتنی تو اجازت ہمیں دے دیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کریں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اپنے اپنے شہر سے یہ کارکنوں کو اکٹھا ہی نہیں ہونے دیں گے۔ مانیں گے ناظرین کرام جو میں کہہ رہا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں؟ لہٰذا ان کے خلاف عمران خان سے محبت کرنے والے جہاں جہاں بھی موجود ہیں، اپنے اپنے شہر، اپنی اپنی تحصیل، اپنے اپنے حلقے پر نظر رکھیں، اور جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے، جس کا خیال ہے کہ کل کو عمران خان آ گیا تو ہمیں ٹکٹ مل جائے گا، ہم ایم این اے بن جائے گے، ایم پی، ان کا محاسبہ ابھی سے شروع کرتے ہیں۔ اور نکلے نئے لوگ، اور جو نیا نکلے اسے آنکھوں پہ بٹھائیں، کاندھوں پہ بٹھائیں، اسے لیڈر بنا دیں۔ ہر تحصیل، ہر ضلع، ہر قصبے اور ہر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے حلقے سے نئے لوگ نکلیں اور پرانوں کا صاف کریں۔ جب تک یہ لوگ موجود ہیں عمران خان کے لیے تحریک نہیں بن سکتی۔ ہاں یہ ضرور کیجئے، یہ 8 فروری کو ذرا عمران خان کا مان رکھنے کے لیے تیا جام اور شٹر ڈاؤن، اس میں اپنا پورا حصہ ڈالیے، پرامن رکھیے، لیکن احتجاج ضرور نوٹ کرائیے۔ یہ نقطۂ آغاز ہوگا تحریک کا، اس دن پتہ چل جائے گا کہ کیا تحریک چل پائے گی یا نہیں۔ تحریک چلانی پڑے گی عوام کو، کارکنان کو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی لیڈر جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہمارا مرکزی قیادت کے ساتھ رابطہ ہے، وہ بھلے کسی شہر کسی ضلع سے ہو، وہ کبھی تحریک نہیں چلائے گا، نہ چلنے دے گا، کمپرومائزڈ ہے وہ۔ آپ اس کے پیچھے لگ جائیں، تنقید کے نشتر زہر میں ڈبو لیں اور مارے ان کی طرف جو عمران خان کی قید اور صحبتوں کا باعث بنے ہوئے اس وقت پی ٹی آئی کے اندر رہ کر۔ اجازت دیجئے ناظرین اکرام، اللہ کرے میرا یہ کلام کسی پر اثر ظاہر کرتے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔